علم پہلے سے ہے۔ چوہا آج اپنے بل سے نکلا، بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے واپس۔ کیسے پتا ہے کہ یہ بلی میری دشمن؟ اور انڈے سے بچہ نکلتا ہے اور نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے اور دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اسے 1 سال تک چلانا ہی سکھانا پڑتا ہے، پھر کھلانا سکھانا پڑتا ہے، پھر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ فرق ہے انسان اور غیر انسان کا۔ تو یہ علم باہر سے لیتا ہے۔ اب چونکہ ہمارا پیپر تھا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو 2 پانیوں سے پیدا کیا کہ اس کو ہم آزمائیں، آزمائش کے لیے پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی اور کان بھی دیے اور دماغ بھی دیا اور دل بھی دیا۔ اور چونکہ پیپر تھا، جانور کا پیپر کوئی نہیں، لہذا نہ وہ غلط کرتا ہے، نہ وہ غلط سوچتا ہے، نہ وہ اپنی ترتیب زندگی میں اپنے راستے سے ہٹتا ہے۔ ہٹانا بھی چاہو تو نہیں ہٹتا۔ ہمارے لیے ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تم شکر گزار بنو یا کافر بنو، یہ اب تمہاری اپنی ثواب دید پر ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تو امتحان کی وجہ سے ایک شیطانی طاقت ہے، اس کی دعوت ہے، ایک رحمان کی طاقت ہے اور اس کی دعوت ہے۔ اللہ کی دعوت انبیاء سے چلتی ہے اور آسمانی کتابوں سے چلتی ہے۔ شیطان کی دعوت زخرف القول سے چلتی ہے، غرور، جھوٹی باتیں، غلط چیزیں لیکن پیش کرنے کا طریقہ خوبصورت، جھوٹ کو، زنا کو، شراب کو، چوری کو، ڈاکے کو، غیبت کو، رشوت کو، حرام کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی خریدار بن جاتے۔ اور ہمیں حق پیش کرنا نہیں آتا، ہم اتنی بدصورتی سے حق کو پیش کرتے ہیں کہ حق والے گھبرا کے بھاگنا شروع کر دیتے۔ اور شیطان میں یہ وصف ہے کہ وہ اپنی ہر غلط چیز کو انتہائی خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتابیں، آخری نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آخری کتاب کلام اللہ قرآن مجید، یہ تحریف سے پاک ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی جتنا سورہ شعراء میں ہے کہیں بھی نہیں۔ مختلف جگہ قرآن عربی لقوم یعلمون، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ مختلف جگہ پر قرآن کا تعارف ہے۔ لیکن مجھے سورہ شعراء میں جو قرآن کا تعارف ملا ہے ایک ہی جگہ، وہ پورے قرآن میں ایسا اور کہیں نہیں۔ یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ میری اپنی جستجو کے مطابق میری بات ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر کہیں قرآن میں آیا ہو۔ یہ کس کا کلام ہے؟ پہلا سوال یہ کہ اے بھائی کس نے بھیجا ہے، یہ پہلا سوال اٹھتا۔ تو اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انہو کہ تمہارے شک دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر شک و شبہ کے آسمان والے کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اور رب العالمین کے ساتھ کلام والے کی ہیبت کو ذکر کیا گیا ہے کہ کلام والے کی ہیبت نہ ہو تو کلام کی ہیبت کیسے ہو؟ جب وہ کہنے والے کو نہیں جانتا تو اس کے کہے کو کیسے جانے گا؟ جب وہ حاکم کو نہیں جانتا تو حکم کو کیسے جانے گا؟ حاکم کی عظمت حکم کی عظمت پیدا کرتی۔ میرا بھائی تھا نشتر کالج میں کارڈیالوجی کے وارڈ میں سیکھ رہا تھا، 2-3 ڈاکٹر نوجوان بڑے خوبصورت لمبے چوڑے سب کے اونچے اونچے قد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے قد کا آدمی آیا، بے روبا سا، میرے نزدیک وہ انتہائی بے روبا آدمی تھا، اور تینوں ایسے ہو گئے۔ تو مجھے خیال آیا یہ ضرور ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ورنہ ان کا ویک کے بندہ ویسے ہی آ کے تھپڑ ماروں میں دل نہیں کرنا۔ تو جب وہ چلا گیا تو میں نے طاہر سے پوچھا یہ تمہارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ؟ کہنے لگے ہاں۔ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں چپڑا سی کتوں اندر آ گیا۔ وہ جانتے ہیں تو وہ ہل گئے۔ جتنا ہم لوگوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو جانتے تو قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جاتا۔ حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں، تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمدللہ
رب العالمین وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، کل کائنات کا شہنشاہ جس کا علم کامل ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ اس رب کا کلام ہے۔ اس کی طاقت کیسی ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، پوری طاقتوں کا مالک۔ اس کا ملک کیسا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اس کی طاقت، اس کے ملک، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ قل اللہم مالک الملک، اس کی تدبیر کیسی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اس کا انتظام کیسا ہے؟ لا تاخذہ ولا یؤودہ حفظہما، نظام چلاتا کیسے ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہر ایک پر اس کی نظر کیسی ہے؟ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اندھیرے میں اجالے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو نہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تو وہ ایک ہی وقت میں ساری کائنات پر ایسا حاوی ہے کہ نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ ظالم ہے، ظلم سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اتنا علم کامل ہے کہ زور سے بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو سنتا ہے، ہونٹ بند کر کے بولو اسے بھی سنتا ہے۔ میں نے ہونٹ بند کیے، میں نے کچھ کہا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ کہتا میں نے سنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہوگا، تب قرآن کی عظمت آئی۔ اور ہم تمہیں جیسے پڑھاتے ہیں وہ ہوتا ہے قانونی طریقہ، اصطلاحی طریقہ، تو وہ اللہ کی عظمت تو نہیں آتی، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، عظمت نہیں آتی، تو قرآن میں ہلاتا نہیں۔ میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہی، جو تمام اکابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے ہوں، کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہو، تم دیکھو تو سیرت کی نگاہ سے اور قرآن کی نگاہ سے، تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز، تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے۔ اس سے ہمیں بہت دور ہیں، ہم ذرا اکابر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، اس سے بھی بہت دور ہیں۔ حاشا وکلا، کوئی میری مراد اکابر اسلام سے کوئی برگشتہ کرنا نہیں ہے، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، لیکن بھائیو ابو حنیفہ جیسی ہستی کہتی ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، کہ جب آئے گی ابراہیم نخی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال، اللہ کے نبی کی بات 100% لیں گے، صحابہ کی بات دیکھیں گے، جو اس میں راجح ہوگی وہ لیں گے، لیکن جب آئے گی بات طاؤس پر اور مکحول پر اور ابراہیم نخعی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ کیا خوبصورت بات! یہ نہیں کہ ان تکبرن کا، ان کا وہ بھی جستجو کریں گے، ہم بھی جستجو کریں گے۔ تو اللہ کی عظمت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتی، پھر قرآن کی عظمت پیدا ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ لایا کون ہے؟ اللہ تو آسمانوں پر ہے، نبی ہماری زمینوں پر ہیں، تو یہ کون لایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ کس کا کلام ہے؟ انہ لتنزیل رب العالمین۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ۔ کس کے پاس آیا ہے یہ کلام؟ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر اترا ہے، پھر لفظ بن کر آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ کا کلام الفاظ میں بند نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں۔ صرف بخاری شریف کی روایت سے آپ لوگ جب پڑھو گے بخاری تو مثل سلسلۃ الجرس، یا رسول اللہ آپ پہ وحی آتی ہے، کیسی ہوتی؟ کہ بس جیسے گھنٹی کی آواز ہو، ایسے ہوتی گھنٹی کی آواز۔ پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو وہ الفاظ بن کر زبان پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ کی زبان سے تورات نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے زبور نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے انجیل نہیں نکلی، آسمان پہ لکھوائی گئی کتابیں اور اتار دی گئیں۔ کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو،
قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے نے پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا وہ انشاءاللہ جنت میں سنیں گے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا سننا ہے۔ جب جنت کی حوریں بھی گانا سنائیں گی، ساتھ ساتھ ساز بجے گا، جنت کے درخت ساز بنے۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجیں گے۔ ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، پھر درخت بھی سنیں گے، نہریں بھی سنیں گی، دریا بھی سنیں گے، پتا بھی سنے گا، تنکا بھی سنے گا، جانور بھی سنے گا، پرندہ بھی سنے گا، اور آپ بھی سنیں گے۔ ایمان والے بھی سنیں گے، ایمان والیاں بھی سنیں گے، تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یاد ہی بھول جائے گی۔ زبان سے نہیں نکلی، انجیل زبان سے نہیں، زبور زبان سے نہیں گئی، اس سے تو تبدیل ہو گئی اور وہ مٹ گئی۔ اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں، کوئی کامیاب نہیں، تو ایک کوشش کامیاب نہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ آخری سوال، کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین۔ سبحان اللہ، انذار کیا ہے؟ آگے ایک زندگی آ رہی، اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت، وہاں بہت بڑا نقصان ہے، ہمیشہ کی زندگی آگ۔ تو قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ، وہ طریقہ بتانا، خبردار کرنا۔ کس چیز سے خبردار کرنا؟ زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں بھی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ جس طریقے پر چل کر دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بہت سے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو قرآن، اللہ کہتا ہے کہ قرآن وہ رہبر ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کا چیلنج آج تک باقی، کتنی سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے اعلیٰ عبارت تیار کر لو، کمپیوٹر کے ذریعے سے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤ، اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ایک سورت ایسی لے آؤ، انا اعطینا جیسی ایک 3 آیات کی سورت لے آؤ۔ آج اتنے بڑے سورسز سائنس ٹیکنالوجی کے باوجود اس چیلنج کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہر چیلنج ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ۔ تو یوسف کو شوق ہے نا کرکٹ کا، بیٹے میرے کو، تو وہ سعید انور سے اس کو بڑی محبت تھی، تو اس کا ریکارڈ تھا 194 ون ڈے میں، تو وہ آیا میرے پاس، گھبرایا، وہ اس کا ریکارڈ برابر کر دیا فلاں نے۔ میں کہا پتر مہینہ نہیں پتا ریکارڈ ہوندہ ہی کی، وہ گھبرایا، اس کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 4 دن بعد پتہ لگا کسی نے توڑ دیا۔ میں نے کہا بیٹا ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، چیلنج ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک چیلنج باقی ہے جو آج تک اسے کوئی چیلنج کر نہیں سکا، اور آج تک یہ تو بہت لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے، یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے۔ میں نے بہت پہلے 98 میں ایک کتاب پڑھی، الامن ہو دونہ، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں۔ ایک نصرانی عربی نے وہ کتاب لکھی تھی، اس میں قرآن پہ قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، لیکن اس جیسا لا کے دکھا دو یہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، تو آج تمہارے پاس کمپیوٹر کے اتنے بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ تم کیا سے کیا تارے توڑ کے دکھا رہے ہو، تو قرآن کے لیے ایک کے بار ایک سطر لے آؤ، ایک سطر۔ تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے، ایسے کوئی اسے نہیں توڑ سکتا۔ قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت کے بعد قرآن کیا کہتا ہے تو وہ سمجھ میں
شکر ہے درس قرآن کا رواج پڑا ہوا ہے اور اللہ کے بندے بندیاں سنا رہے ہیں اور اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کی بھی مخلصانہ محنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی پر ایسے حقارت والی تنقید نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کس کو کہاں سے کیا ہدایت مل جائے۔ تو میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کی بات، تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ پورا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ہیبت طاری ہوگی اور کلام کی ہیبت طاری ہوگی، پھر ایک دم دل دماغ جھکتے چلے جائیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب فیہ بھی چیلنج ہے، آج تک اسے کوئی نہیں توڑ سکتا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بیان کو، میری کتاب کو، میری تصنیف کو میں خود ہی چیلنج کر دیتا ہوں، نہیں جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح یہ ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح ہے۔ میں خود اپنی بات کو توڑ دیتا ہوں، تو اوروں کو تو زیادہ طاقت ہے میری بات کو، میری کتاب کو توڑنے کی۔ لیکن قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آؤ اسے توڑ کے دکھاؤ، اس میں سے کوئی کچی بات نکال کے دکھاؤ۔ اور ریب کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ نہیں، ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں، اس لیے ہم شک اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شک تو خود عربی کا لفظ، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، دماغی تردد، خلجان، بے چینی کے لیے 3 لفظ ہیں عربی میں، 3 شک، مریا، ریب، یہ 3 لفظ ہیں۔ دماغ میں کوئی چیز اٹک گئی ہے، واضح نہیں ہو رہی، اس کے 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں کے لیے 3 لفظ ہیں۔ شک جب انتہائی شدید کیفیت ہو، کچھ پتہ نہ چلو، اس کیفیت کو عربی میں شک کہتے ہیں۔ مدرسہ حسنین جانا ہے، وہاں چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ اس سے نچلا درجہ ہے مریا۔ مریا کیا ہے کہ لگتا ہے یہ راستہ ہے لیکن یار ابھی کوئی پکا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھتا ہے یا خود دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ جو راستہ جا رہا ہے نا، یہ میرے خیال میں حسنین مدرسے کو جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ہو۔ تو دماغ کی پہلے کیفیت یہ تھی، یعنی کوئی جہت، کوئی طرف وزنی نہیں تھی، بلکہ ایسے پتہ نہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ یہ ہے، اس کو شک۔ اب یہ ہو گیا کہ یار یہ ہے راستہ، چلو پتہ کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں مریا۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، فلا تکن فی مریۃ من لقاء ربک، مریا قرآن نے استعمال کیا۔ تیسرا ہے لا ریب، ریب کیا ہے کہ وہاں جہاں سے ہم ادھر مڑتے ہیں وہاں آ کر وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہے، یار حسنین کدھر ہے؟ ابھی یہ جملہ پورا نہیں کیا، حسنین کدھر ہے کہ سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے، یہ میری کیفیت دیکھی، یہ ریب ہے وہ، اور وہ ریب گیا۔ ایک لمحے کے لیے جو شک پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو تردد پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو اوپر نیچے ذہن جاتا ہے اور فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، فوراً کدھر ہے، ہاں وہ بورڈ نظر آ گیا۔ اس ادنا سے وقت میں خفیف سی شک کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ تو اب شک اس کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی لمبی تفصیل اردو میں کریں تو وقت تک ایک ہی لفظ پورا صفحہ لے جائے گا۔ تو یہ میں تمہیں قرآن کا حسن بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے بے وقوفو، اس کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے، تو شک کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ ایک لمحے کا لوتا، ایک لمحے یہ یا وہ، یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یار پتہ نہیں، میرے خیال میں ادھر جانا ہے پر پکا پتہ نہیں، ادھر جانا ادھر جانا، وہ ادھر جانا ہے، ادھر ہی جانا ہے۔ وہ اس ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے کیفیت کو ریب کہتے ہیں۔ تو میرا رب لا ریب فیہ، سود حرام ہے لا ریب فیہ، شرک حرام ہے لا ریب فیہ، کفر ہلاکت ہے لا ریب فیہ، جھوٹے پہ لعنت ہے لا ریب فیہ، ظالم پر لعنت ہے لا ریب فیہ، زنا حرام ہے لا ریب فیہ، شراب حرام ہے لا ریب فیہ، نماز فرض ہے لا ریب فیہ، جنت موجود ہے لا ریب فیہ، جہنم موجود ہے لا ریب فیہ، زمین آسمان کا ایک ہی بنانے والا ہے لا ریب فیہ، محمد مصطفیٰ ان کے آخری رسول، ان کے بعد کوئی رسول نہیں لا ریب فیہ۔
زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، لا ریب فیہ، مالک اللہ ہے، لا ریب فیہ، رزق اللہ دیتا ہے، لا ریب فیہ، موت اللہ لاتا ہے، لا ریب فیہ، زندگی اللہ لاتا ہے، لا ریب فیہ۔ اب اس کو پھیلاتے جاؤ، پورے قرآن پہ پھیلا دو، ایک لفظ کا یقین سیکھ لو، سارا قرآن سمجھ میں آئے۔ اب تم شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ہو، قرآن تمہیں ہدایت کیسے دے؟ تم سے مراد میں اور آپ، ہم ساری امت کا یہ حال، لا ریب، کیا خوبصورت، لا ریب، خیانت پہ لعنت، لا ریب فیہ، سچائی کو شاباش، لا ریب فیہ، انبیاء برحق ہیں، لا ریب فیہ، روزہ فرض ہے، لا ریب فیہ، زکوٰۃ فرض ہے، لا ریب فیہ۔ ارے اگر پاکستان کے مالدار زکوٰۃ دیں تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ایک غریب بھوکا نہیں سو سکتا۔ صرف فیصل آباد کے تاجر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اتنا مال ہے لوگوں کے پاس۔ لیکن قرآن نہیں جانتے، لا ریب فیہ، مال کی محبت نے پاگل کر دیا، دیوانہ کر لیا، اندھے ہو گئے۔ نہ کسی غریب کے آنسو نظر آتے، نہ کسی بڑھیا کی آہ سنائی دیتی ہے، نہ کسی کے چہرے کے غم کو پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد ان کے دلوں کو پگھلا سکتی ہے، بلکہ اشد و قسوہ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ مال کی حرص و ہوس نے انہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دیا۔ دو ٹانگ پہ چلنے والا، بولنے والا ایک جانور ہے۔ جانور کو کیا پتا رحم کیا ہوتا ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ شکر ہے اللہ کے نیک بندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، یہ مدارس چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ۔ اگر سارے مالدار سخی ہوں، اور سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہوں تو کوئی غریب نہیں۔ پھر ہدا، ہدی للمتقین، ہدن کیا متقین۔ ایم بی بی ایس کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ایف ایس سی پاس کی، ایف ایس سی کے بغیر ایم بی بی ایس نہیں کر سکتے، انجینئرنگ نہیں کر سکتے، اور کلینک پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو اور پریکٹس کی ہوئی ہو، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اتھارٹی ملی ہوئی ہو، تب وہ اپنا کلینک بنا سکتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے نہیں، جس کے اندر تقوی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایک آدمی پڑھنا نہیں جانتا تو وہ کتاب سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ ایک آدمی کے پاس ابتدائی استعداد کوئی نہیں تو وہ ڈاکٹر کیسے بنے گا، وہ انجینئر کیسے بنے گا، وہ فزکس کی الف با نہیں جانتا ہے تو وہ سائنٹسٹ کیسے بنے گا؟ وہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدی للناس بھی کہا ہے، ہدی للمتقین بھی کہا ہے۔ ہدی للناس کا مطلب ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے زندگی بتانے کا جو حق ہے صرف قرآن کو حاصل ہے، صرف قرآن بتائے گا زندگی کیسے گزارنا۔ پھر اس زندگی پر آئے گا کون، اس کو سمجھے گا کون، سمجھ کے عمل کرے گا کون، وہ تقوی والے۔ اچھا ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدا جو سورج کی کرنوں سے چمکنے لگتی ہے اور دور سے نظر آتی، ہدا، دور سے نظر آنے والی چٹان کو ہدا کہتے ہیں۔ عرب سمندری سفر سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ریگستان کے لوگ، بنگالی ریگستان سے ڈرتا جو کہ وہ پانی کا آدمی۔ جیسے ہم سائیکل رکھتے ہیں، ان کی کشتی ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش تو بہت پھرا ہوں تو ہمارے غریبوں کے پاس سائیکل ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل ہوتے ہیں، وہاں ان کے پاس کشتیاں ہوتی ہیں کیونکہ ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی، تو آنے جانے کے لیے سائیکل موٹر سائیکل ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں، چھوٹے چھوٹے بچے بھگا رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے چپو چلا کے، اس کو ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے۔ تو جو جس جگہ رہتا ہے وہ اس ماحول کا عادی ہوتا ہے۔ میں سال لگا رہا تھا، میرے ساتھ وادی نیلم کے کشمیری اونچے پہاڑ، تو ایک بوڑھا کشمیری چند دن بعد کہنے لگا عجب ملوک سدھا ہی سدھا ہے سارا، سمجھو، عجب ملوک سدھا ہی سدھا، یعنی میدان ہی میدان ہے، پہاڑی کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے میدان عجیب تھا، ہمارے لیے پہاڑ عجیب۔ ہم بڑے شوق سے گئے، بچے بھی، ہم نے جانا کدھر سکردو۔ جب سکردو پہنچے تو کالے پہاڑ، ہم نے سمجھا تھا سرسبز پہاڑوں، کالے اور بڑے، ہمیں واپس لے جاؤ، ہمیں واپس لے جاؤ۔ جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ عرب صحرائی آدمی ہے، پانی سے گھبراتے تھے، پانی کے سفر سے گھبراتے، اس لیے میرے نبی نے پانی کے جہاد کا اجر دگنا بتایا کہ جو غزوۃ فی البحر ہے وہ غزوۃ فی البر سے 2 گنا اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو انہوں نے نا نشانیاں بنائی ہوئی تھیں، چٹانیں، کہ یہاں سے راستہ یوں مڑتا ہے، یہاں سے راستہ جدے کو جاتا ہے، یہاں سے یمبو کو جاتا ہے، یہاں سے عدن کو جاتا ہے، یہاں سے عقبہ خلیج عقبہ کو جاتا ہے، یہاں سے یمن کو جاتا ہے۔ اس پہاڑی
وہ چٹان پانی میں ابری ہوتی تھی، اس کو وہ ہدا کہتے تھے، اس کو وہ ہدا کہتے تھے۔ زمین کے سمندر میں ابری ہوئی چٹانوں کو ہدا کہتے ہیں، جو روشن ہوں، جن سے کشتیاں راستہ پکڑتی تھیں، منزل کی طرف متوجہ ہوتی تھیں۔ اس چٹان سے جو کشتی ٹکراتی تھی وہ پاش پاش ہو جاتی تھی، ان کشتیوں کا مقدر ہارتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے تھے، پہاڑ سے ٹکر ہو کر ساتھ ہی ختم۔ علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہے نا؟ علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے صرف کی۔ میں نے ساری زبانی یاد کی تھی، ایسے سوری میں ابتدا میں کتابیں یاد کیا کرتا تھا، مولانا تم تو تکرار بھی نہیں کرتے اور میں اللہ کے فضل سے حفظ کیا کرتا تھا، یاد کیا کرتا تھا، جنون تھا میں، جنون۔ علم الصیغہ کے جو مصنف تھے وہ تشریف لا رہے تھے حج کے لیے، تو عدن کے قریب ایک چٹان سے، پہاڑی سے ان کا جہاز ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا، اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کا انتقال ہوا۔ تو ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو ابری ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے چمکنے لگتی ہے۔ تو قرآن اس زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کی وہ چٹان ہے جس سے انہیں راستہ ملتا ہے، جس سے انہیں روشنی ملتی ہے، جس سے انہیں منزل کا پتہ ملتا ہے۔ اور اس چٹان سے جو ٹکرائے گا، تاجر ہو، ذمہ دار ہو، فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، ان سب کا مقدر ہلاکت۔ اور جو اس کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ پانی کے سمندر میں پہاڑ نکلا ہوا، پہاڑ نکلی ہوئی چھوٹی پہاڑ کی وہ ہدا ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے جو ابری ہوئی چٹان ہے وہ یہ قرآن ہے۔ ہدن، یہ ہدا ہے، ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ قربان سبحان صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدا دے، ہدا اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں وہ چٹان دکھا چمکنے والی جس سے ہمیں راستہ ملے گا۔ سورۃ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، سورۃ فاتحہ میں وہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اہدنا، یا اللہ وہ کدھر ہے، وہ چٹان کدھر ہے، وہ روشن جس کو دیکھ کر مجھے جنت کا راستہ ملے گا، جس کو دیکھ کر مجھے قبر کو روشن کرنے کا راستہ ملے گا، جس کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی گزارنے کا راستہ ملے گا، وہ کدھر ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرے حبیب کے در پہ جھکنا پڑے گا، وہاں سے ملے گا یہ سودا۔ یہ بادشاہوں کے در پہ ملنے والا سودا نہیں ہے، سائنسدانوں کے در سے ملنے والا سودا نہیں ہے۔ اہدنا، یا اللہ میں وہ چٹان دکھا۔ صراط، صراط راستے کو کہتے ہیں روشن، چوڑا راستہ، صراط چوڑا راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے، راستہ سفر کو کاٹتا ہے۔ تو ہمیں وہ روشن چٹان دکھا اور جانے کے لیے راستہ بھی سیدھا ہو اور چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو۔ اور ناعمہ ایک بوٹی ہے جو سدا بہار سرسبز رہتی ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی، تو انعمت میں ناعمہ کا مطلب پایا جاتا ہے کہ سدا بہار، وہ راستہ سرسبز بھی ہو، سدا بہار بھی ہو، وہ سیدھا بھی ہو، وہ روشن بھی ہو، کھلا بھی ہو، وہ چوڑا بھی ہو، اور تیرے اس چٹان تک ہمیں پہنچائے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے پہلے دعا مانگ لی، اور وہ اس میں کھڈے نہ ہوں، اس میں موڑ نہ ہوں، اس میں زیادہ گمن گھیریاں نہ ہوں کہ کہیں کوئی ہم پھسل جائیں، گر جائیں، اس میں پیٹرول پمپ ہی کوئی نہیں تو پھر ہم سفر کیسے کریں۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ اس تشبیہ کے ساتھ یوں جوڑو کہ وہ راستہ نہ ہو جس میں نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ نسوار ملے، نسوار۔ میرے ایک ساتھی تھے مولوی محمد حسین، بہت متقی اللہ والے، ہر 4 مہینے بعد اس خبیث یہ پڑی ہے، میں نے پھینک دی ہے ڈبی، پڑی ہے خبیث۔ 1 مہینے کے بعد کیا کر رہے؟ او یار نہیں چھوٹتے یار، چلیے کون سی حرام ہے لگا رہا۔ ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، سبحان، سیدھا راستہ ہو، مستقیم، صراط کھلا چوڑا راستہ ہو جس میں ہر چیز مہیا ہو اور سرسبز ہو، انعمت علیہم، اور کھڈے نہ ہوں، ٹیڑھا میڑا نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ دعا قبول ہو کر اللہ نے کہا لو پھر میں نے ہدا کو بھیج دیا ہے، تم مجھ سے ہدا مانگ رہے تھے، یہ ہدا ہے۔
یہ وہ روشن چٹان ہے انسانی سمندر میں، زمانے کے سمندر کی وہ روشن چٹان ہے جس سے انسانی کشتیوں کو، تاجروں کو، زمینداروں کو، کاشتکاروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، خاندانوں کو، حکمرانوں کو، وزیروں کو، سیاستدانوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو، امیر کو، عرب کو، عجم کو، کالے کو، گورے کو، اندھے کو، کوڑی کو، معذور کو، صحیح کو، پہلوان کو، سب کو راستہ دکھانے والا یہ ہے، اس سے راستہ تلاش کرو۔ ہدن للمتقین، اور تقوی والے کوئی آسمان سے آتے ہیں، کتنے سوکھے کام بتاؤ، او جی تقوی تو جو بڑی مصیبت ہے جی، کہ میں متقی بنی ہے، قربان جاؤ رب پر، کیا خوبصورت، کتنا آسان کر کے بتایا ہے۔ عمر ڈردے کیوں ہو؟ چار تا گلن کر لو تو تسی تقوی والے ہو۔ بھائی کوئی 50 باتیں نہیں بتائیں، میں قربان جاؤں میرے مولا، تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ وہ بتاتا بھی 500 چیزاں گنوا دیتا، 50 چیزاں دس دینا۔ الذین یؤمنون بالغیب نمبر 1، ویقیمون الصلاۃ نمبر 2، ومما رزقناہم ینفقون نمبر 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایک ہی ہے 4، وبالآخرۃ ہم یوقنون 5، ٹوٹل 5۔ تقوی اتنا، اور تسی تو جی بڑے تقوی والے ہو، اسی تو جی بڑے گناہگار ہیں، او بھائی آپ تو دیندار لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار۔ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا، دیندار دنیا دار، اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے ذہنی۔ ہم اللہ کے فضل سے دیندار ہیں، یہ لوگ تکبر کا شکار ہے عام طور پر، 5 انگلیاں برابر نہیں، یہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے نیکی کے تکبر کا شکار ہے، نیکی کے تکبر کا شکار۔ پردے کرنے والی عورت بے پرد کو حقارت سے دیکھتی، داڑھی رکھنے والا بغیر داڑھی والے کو حقارت سے دیکھتا ہے، نماز پڑھنے والا بے نمازی کو حقارت سے دیکھتا ہے، حلال کمانے والا حرام کمانے والے کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ دیندار ہیں جی، یہ نقصان ہے دینداری کے لیبل لگانے سے، اور ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، آپ دیندار ہیں۔ دنیا دار کہہ کر ہر حرام کو حلال کر دیا جی، ہم تو دنیا دار ہیں۔ زنا کیوں کرتے ہو؟ ہم دنیا دار۔ شراب کیوں پیتے ہو؟ دنیا دار۔ سود کیوں کھاتے ہو؟ دنیا دار۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ دنیا دار ہیں۔ یہ کیا ظلم و ستم؟ رشوت کیوں لیتے ہو؟ دنیا دار۔ کھوٹ کیوں کرتے ہو؟ دنیا دار۔ دیندار دنیا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ہر مسلمان دیندار بھی ہے، دنیا دار بھی۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دیندار ہے، اور جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے۔ اس کتاب سے، یعنی یہ وہ علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلُ الْمُصَدَّقِ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار، کہ جب اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تم پر تو قرآن کو پکڑ لینا، قرآن کو پکڑ لیں۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہے کتاب کو سینے سے لگا لینا۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگا لینا کہ یہ تمہیں جنت میں لے جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ ایک حدیث سناؤں آپ کو، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، بڑے زمانے بعد یاد آئی۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف اہل علم شرکت کریں۔ ہم علماء تو نہیں ہیں، لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں، اور دعا کرو یہ نسبت ہماری اللہ باقی رکھے اور اسی پر ہماری موت آئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں زمیندار مر گیا، فلاں تاجر مر گیا، فلاں عالم مر گیا، کہ لوگ گواہی دیں کہ عالم تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری 2 نمبری کو بھی معاف فرمائے گا۔ کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری، ساری حدیثیں پیاری ہیں، لیکن یہ جیسے ہمارے جیسے جو علماء کہلاتے ہیں ان کے لیے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ مرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ 2 نمبر کام ہے، سارا غلط آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، حافظ صاحب، تبلیغی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، لوگ تعریف کرتے ہیں، تو میں قربان جاؤں اس کریم ذات پر، جب وہ پیش ہوتا اللہ کے سامنے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو غلط آدمی، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، تو میں اپنے علم پہ نہیں لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرتا ہوں، چل جا معاف کیا۔ تو جنت میں ایک محفل لگے گی جس میں صرف علماء ہوں، اور اس محفل میں کیا بات چلے گی؟ قرآن چلے گا۔ قرآن کے حروف پر، الفاظ پر، معانی پر بحث ہوگی، اور اللہ ہر ایک پر اپنے علم کا فیضان فرمائے گا، اور پھر اس میں جو لذت اور حلاوت ہوگی، اللہ کے بعد
اللہ کے دیدار اور اللہ کے کلام سننے کے بعد اگر کسی چیز میں حلاوت اور لذت ہوگی تو اس میں ہوگی، اس میں لگ کے انہیں ہر شے بھول جائے گی، نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس محفل میں شریک مجلس رکھے، ہم بھی اس مجلس کے شرکاء میں آ جائیں۔ چلو ان کے نوکر بن کے بیٹھ جائیں، پانی پلانے والے بن کے بیٹھ جائیں، لیکن ہم بھی اس محفل میں آ جائیں۔ تو بچوں، رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے اور قرآن کو رمضان سے مناسبت ہے کہ اس میں اللہ نے اس کو اتارا، تو اللہ نے ہمیں کہا کہ اس کو سنو، اس کو پڑھو۔ تو میں اب 1 گھنٹے میں میری تمہید ہی 1 گھنٹہ میں لے گئی، تو اب میں آگے کیا بیان کروں، لیکن اس میں یہ ایک مولانا زبیر صاحب نے مجھے آیت نکال کے دی ہے، یہ آپ سب کو سنانے کی اور آپ کے ذریعے سارے سنیں گے کہ اس میں میرے اللہ نے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے سارے پہلو تو 1 گھنٹے میں سامنے نہیں آ سکتے، اور نہ ہی سارا قرآن اس طرح آ سکتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں سردرد کی وجہ سے بھی عاجز معذور سا ہوں، کہ قرآن ہمیں کس زندگی کا پتہ بتاتا ہے وہ آپ کو، وہ اللہ کرے ہمارے سامنے آ جائے۔ چونکہ جب آپ درسی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اتنی نمایاں نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کرے اللہ مجھے توفیق دے تو میں آپ کو قرآن کس زندگی کا داعی ہے وہ زندگی آ جائے، وہ زندگی سے ہم بڑے دور ہیں۔ تو یہ ایک آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سبحان اللہ، یہ پورے سپارے پہلے پارے میں یہ ایک آیت ہی کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے، اور آپ کے ذریعے سے سکرین کے ذریعے سب کو بتانے کے لیے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، سبحان وما خلقت الجن پہلے ترجمہ کر لو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے جب بات کرو گے تو خوبصورت بات کرو گے، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ کیا، اکثروں نے میری بات سے منہ موڑ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نصیحت فرمائی ہے پہلے پارے میں۔ پہلا پارہ چونکہ جب سورہ بقرہ کے جو مخاطب ہیں نا وہ ہیں یہودی، جب آپ مکے میں مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو سورۃ بقرہ وہاں اترنا شروع ہوئی، اور سورہ بقرہ ساری بنو اسرائیل کے گرد گھومتی، اور سورہ آل عمران نصارہ کا وفد آیا تھا، تو سورہ آل عمران میں نصارہ کو، عیسائیوں کو دعوت، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور یہودیوں کو دعوت، اور آل عمران میں ان کو دعوت ہے، عیسائیوں کو دعوت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات فرما رہا ہے، اور یہی چند باتیں جو سارے معاشرے کو خوبصورت بنا دیتی۔ سب سے پہلے ہم اس کو جانیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، عبادت صرف اس کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ، لا تعبدون الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پہلے دوسرے کے تیسرے رکوع میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ اے لوگو اس رب کی بندگی کرو۔ عبادت سے مراد عام طور پہ نماز لے لیتے ہیں ہم۔ عبادت ایک وظیفہ ہے، ایک نوکری ہے، نوکری سے اس کی ہم وہ تشبیہ دے کر سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک نوکر ہوتا ہے 8 گھنٹے کے لیے وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، 10 گھنٹے، کسی کی ڈیوٹی 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے۔ یورپ میں 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کسی سے ڈیوٹی نہیں لے سکتے، اگر زیادہ لیں گے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مالدار لوگ پیس کے رکھ دیتے، 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، 16 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، اور 1 روپیہ اوپر نہیں دیتے ان کی تنخواہ سے۔ بیچارے غربت ہے، لوگ تھوڑے پیسوں پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی سے کام لیا، مزدوری لی، اور اس کا پورا حق اسے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کے اللہ سے بات کروں۔ تو ایک مزدور
یہ ایک افسر، ایک ملازم 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کسی کا ہو جاتا ہے، کیا کرنا ہے جی، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے، ادھر بیٹھو ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ ٹھیک ہے، یہ لکھ کے لاؤ ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھنا ٹھیک ہے، یہ سائن کرو جی بہت اچھا، وہاں لاہور چلے جاؤ، یہ فائلیں ہیں فلاں آدمی کو دیکھ جی بہت اچھا۔ وہ 10-12 گھنٹے کے لیے اپنی ہر شے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے، واپسی پہ مہینے کے بعد اسے اس کا معاوضہ مل جاتا ہے۔ اس کو پھیلا دیں ہوش میں آنے سے لے کر موت تک، جس کو 15 برس کی عمر علماء نے لکھی ہے کہ 15 برس سے موت تک میں نوکر ہوں اپنے مولا کا، اپنے رب کا، اپنے اللہ کا، میں نوکر ہوں، مجھے بلائے گا میں جاؤں گا، مجھے بٹھائے گا میں بیٹھوں گا، اٹھائے گا میں اٹھوں گا، روکے گا میں روکوں گا، چلائے گا میں چلوں گا، دے گا میں لوں گا، لے گا میں دے دوں گا۔ یہ اس کا نام بندگی، صرف نماز کا نام بندگی نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بولو فاعبدنی، اور آگے اقم الصلاۃ لذکری، تو ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، قرض لینا، کسی سے مدد لینا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جھولی پھیلانا شروع کر دینا وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ والدین کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، ہر جگہ۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آگے وصینا الانسان بوالدیہ، ساتھ ہی والدین کو اللہ لے آئے، جہاں وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین۔ اب یہ چیپٹر پڑھتے نہیں، والدین کتنی بڑی دولت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی، آپ کا احسان، آپ نے ہمیں علم سکھایا، آپ کا احسان، آپ نے ہمیں ایک راستہ دیا، یہ آپ کا احسان، لیکن آپ نے ہمیں زندگی نہیں سکھائی، معاشرت نہیں سکھائی کہ ہم نے گھر میں کیسے رہنا ہے، تو ہم ایسے جانور بن کے گھر میں سلوک کرتے رہے۔ تو دو ساتھ بیٹھے تھے، مولانا احسان صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب۔ مولانا احسان صاحب تو رونے لگے، کہنے لگے بہت دیر بعد تو نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے جب سمجھ میں آیا اسی وقت میں نے بتایا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب یہ دونوں میرے بہت بڑے محسن ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ دو استاد نہ ہوتے تو کب کا میں فارغ ہو گیا ہوتا، تبلیغ چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوتا۔ جو مجھ پر بیتی ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا، اشکوں سے جو پایا ہے وہ، یہ شکیل بدایونی بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے اشعار ہیں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے۔ اس کی زیادہ شاعری فلمی گیت تھے، مغل اعظم کے گیت اس نے لکھے تھے، لا یعنی بھی سن لو نا ساتھ ساتھ، مغل اعظم کے گیت اس نے لکھے تھے۔ تو اس کا شعر ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے، تو اس نے گیت زیادہ لکھے۔ پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا۔ میں اس کو یوں تبدیل کرتا ہوں شکیل بدایونی کی روح سے معافی مانگنے کے ساتھ، کہ اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے۔ پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ ہم پھول ہیں لائے ہیں اوروں کے لیے خوشبو، لے دے کے ہمیں تو بس ایک داغ ملا ہے۔ یہ میرے بڑے محبوب استاد ہیں، ان کے احسان اللہ ہی دے تو دے، میں تو نہیں دے سکتا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب کہنے لگے نہیں ہم نے سکھائی ہے۔ میں نے کہا میری ان سے محبت بھی بے تکلف، میں نے کہا نہیں استاد جی سکھائی نہیں، بس ایسے گزارا ہے۔ تو خیر بات ادھر ادھر ہو گئی۔ والدین کا کیا مقام ہے واللہ ہم نہیں سمجھے، چونکہ ہمیں بتایا نہیں۔ تو پھر میرے ساتھ کہنے کیسے، میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا، میری ماں کو ٹنڈ کرانے سے نفرت، تو ماں کے لیے تو نفل نماز چھوڑی جا سکتی، تو وہ مجھے کہتے ٹنڈ نہ کرایا کرو، جس دن کہتے ٹرینڈ نہ کرایا کرو اسی دن میں اس طرح پھر کے آ گیا کہ میں نے ماں کی اصلاح کرنا۔ میری بیوی کو میرے منتیں کرتے کہ ٹرینڈ نہیں کرانا، جس دن کہتے میں ٹرینڈ کراتا۔ میرے بال بڑے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے آج میری ایک سہیلی آ رہی ہے، اللہ کے واسطے ٹرینڈ نہ کرانا، میں تم نے ملانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں بازار گیا، اس طرح پھر آیا۔ اب یہ میں اپنی بیوی کی اصلاح کر رہا ہوں۔ تم چونکہ مولوی بن رہے ہو نا، جب تمہاری شادیاں ہوں گی تمہیں شیطان پٹی پڑھائے گا، میں نے بیوی کی اصلاح کرنے۔ بیوی کی اصلاح نہیں کرتی، بیوی سے عشق کیا جاتا ہے۔ ہاں بڑی سبحان اللہ نکلی، پیار کیا جاتا ہے۔
پیار سے ہر اصلاح ہو جاتی. تم فتوے سے گھر چلاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. محبت سے گھر چلاؤ ہمیشہ آباد رہے گا. اس سے بڑھ کر کون ہے تمہاری عزت کی حقدار جو ایک بول پر تمہیں عزت دے دیتی ہے, تمہارے حوالے اپنی عزت کر دیتی ہے, پھر تم اسے گالیاں دیتے ہو, اس کے ماں باپ کو کوستے ہو, اسے ذلیل کرتے ہو, اسے خوار کرتے ہو. اور یہ بڑا مرد ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے. لعنت ہے اس سوچ پر. میرے نبی نے فرمایا کمینے لوگ عورتوں پہ غالب آتے ہیں اور عزت دار شریف لوگوں پہ بیویاں غالب آتی ہیں. میں عزت دار شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں, چاہے میں مغلوب ہو جاؤں. میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا کہ بیوی کو دبا کے رکھوں. یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب الی من ان اکون لئیم غالبا لئیما. تو میں الفاظ بھی سنا دی. تو والدین بہت بڑا. میرے نبی نے کیا کہا تھا, کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں کیا کرتا. میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد, تو میں ماں کے لیے نماز چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. تو آپ بچے پڑھتے نہیں ہو ماں باپ کا مقام کیا ہے. تمہارے ہیں قیمتی جانو. میں کالج پڑھتا تھا تو ماں باپ سے تعلق ہی ختم ہو گیا. 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا. تو جو محبت پیدا کرنے کا وقت تھا وہ ہوتا ہے 15 سال کی عمر تک بچے کو والدین کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے بعد جہاں پھر تعلق مضبوط ہو جاتا. مجھے انہوں نے, میں 10 سال کا تھا, مجھے لاہور بھیج دیا. ڈاکٹر بنانا ہے, سینٹرل ماڈل اسکول میں داخل کروا دیا. 3 سال میں روتا رہا, پھر میرا دل سخت ہو. تو میں خط لکھتا تھا جب پیسے ختم ہوتے تھے. تو ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا, بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت خط بھیجتے ہو, کبھی آگے پیچھے بھی اپنا حال بتا دیا کرو. تو یہ بہت درد بھری بات تھی, لیکن مجھے اس بات پہ درد کی بجائے ہنسی آ رہی تھی. ایک کڑی گل پتہ نہیں تھا والدین. تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا نام سنو نا آپ لوگ, امام ابو حنیفہ کے معاصر ہیں, اور آپس میں یوں تھے, بہت کھچاؤ تھا, ایک دوسرے کی بنتی نہیں تھی. اور بننے سے مراد کو لڑائی نہیں تھی, علمی دلائل کی سطح پر دونوں ایسے تھے ایسے. اور ابو حنیفہ کی والدہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی موت کہتے نعمان یہ مسئلہ ہے, جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ کے مجھے بتا. اور اس شدید اختلاف کے باوجود ابو حنیفہ چادر کندھے پہ ڈال کے جاتے کہ حضرت میری ماں نے بھیجا ہے, حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ بڑے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی تو کوئی امامت نہیں چلی, کوئی فقہ نہیں چلی. ابو حنیفہ کتنا بڑا نام اللہ نے بنا دیا, اور وہ ماں نے کہا ہے لہذا جا کے پوچھ کے آتے تھے. تو اپنی بندگیاں چھوڑ دو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, ان کی دعا لینے کے لیے. وبالوالدین احسان. جب تھوڑا وقت ہوتا ہے ماں باپ کا اکٹھا, تو چلے جاتے ہیں تو پھر روتے رہو گے زندگی بھر, چیز واپس نہیں آئے گی. تو میں اپنے باپ کی جسمانی خدمت کرتا تھا, لیکن میرا تعلق نہیں بن سکا. وہ 11 سال کی عمر میں جو باہر نکالا نا 10 سال کی عمر میں, تو وہ چیز نہیں پیدا ہوا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے پوری علمی زندگی میں ایک سبق بھی یاد نہیں ہے کہ ہمارے کسی استاد نے ہمیں ماں باپ کی عظمت بتائی ہے. بس تبلیغ تبلیغ تبلیغ, یہ میں تمہیں بیلنس کر کے بتا رہا ہوں, تبلیغ بھی بتا رہا ہوں. اور اللہ نے جو کہا ہے بالوالدین احسان, کہ والدین کے ساتھ احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی خوبصورتی کی انتہا تک پہنچانا. کسی چیز کو کام کر رہے ہو, چیز بنا رہے ہو, عمل کر رہے ہو, کسی بھی چیز کو اس کے حسن کی آخری حد تک پہنچانا کہ دیکھنے والا کہے کہ بس اس سے زیادہ حسین تو اب نہیں ہو سکتا. اسے احسان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا والدین کے ساتھ کہہ رہا ہے احسان کرو, رشتہ داروں کے ساتھ کرو, یتیموں کے ساتھ کرو, مسکینوں کے ساتھ کرو, اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات, لوگوں سے میٹھا بول بولو, معافی کے ساتھ. مولوی میٹھا بول نہیں جانتے, انہیں کریلے زیادہ کھاتے ہیں, پتہ نہیں کوڑے ہی ہیں سارے مولوی, کوڑے این صرف ہاتھ لامن دی دے رہے, کلاشن کوف کی چل دی ہے جو نہ دی زبان چل, لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہر مکتب فکر میں, ہر مکتب فکر میں بہت سالے, بہت اچھی میٹھی بات کرنے والے لوگ ہیں, لیکن زیادہ وہی کام میں لگتا ہے کریلے روز کھاندے ہیں. کریلا کوڑا ہوتا ہے نا, مزاج بھی کوڑا ہو جاتا ہے. تو میں آپ بچوں سے چاہتا ہوں تم کڑوے مولوی نہ بنو, تم میٹھے مولوی کا. وہ مجھ سے ایک تاجر نے پوچھا تھا نا کہ یہ مدرسے کے لڑکے غصے والے ہوتے, کالج کے لڑکے اتنے غصے والے نہیں ہوتے. میں نے کہا ان کا پہلا سبق زارا بازارا با ہوتا ہے, ماری جاؤ تو کٹی جاؤ. تو یہ آج بس ایک ہی آیت, پورے ایک پارے میں سے یہ ایک آیت ایسی زبردست ہے, کیا کرو, صرف اللہ کی بندگی کرو, فرائض
کے بعد 24 گھنٹے اللہ کیا چاہتا ہے، تو 3 باتیں کر لو۔ ایک ہمیشہ سچ بولو، ایک ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو، ایک کسی پر زیادتی نہ کرو، تو 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی تعبدون ہو جائے، کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، تو بندگی 5 نمازیں ہیں، روزے اب 30 ہیں، اس کو آگے تو بڑھا نہیں سکتے، حج 1 دفعہ ہے، پوری زندگی بندگی بن جائے۔ سچ بولنا ہے۔ ایک حدیث سنا دیتے، آپ نے فرمایا 4 باتیں لے لو، موج کرو، سب کچھ تمہارا ہے۔ 4 اذا كانت فیک لا يضرك ما فاتك من الدنيا، 4 باتیں اگر تمہارے پاس ہیں تو موج کرو، کوئی شے کی کمی نہیں۔ صدق و حدیث، یعنی نماز کے علاوہ 24 گھنٹے کیسے انسان بنوں؟ صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولو، امانت داری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق بنانا، بد اخلاق نہ بننا، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، جاؤ موج کرو۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کا گلہ کیا کہ لیکن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن تم تو سارے بگڑ گئے، تم میں تھوڑے تھے جو یہ کام کرنے والے تھے۔ اس آیت میں اللہ کی بندگی کی 2 شکلیں، نماز، زکوٰۃ، اور اس کے بعد والدین، پھر یتیم، پھر رشتہ دار، پھر مسکین، پھر لوگوں سے میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھو بچوں، میٹھا بول بولنا سیکھو۔ میٹھا لوگ میٹھے بول کے غلام، لوگ میٹھے بول کے غلام۔ میں تمہیں بتایا کرتا ہوں، وہ بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، قیمت 1 میٹھا بول۔ بسوں کے پیچھے تو عجیب و غریب لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ دیکھا تھا، دل برائے فروخت، قیمت 1 میٹھا بول۔ چلو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کو ہمارے لیے پورا فرما۔ یا اللہ، اس کو ہمارے لیے خوبصورت بنا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، پوری امت سے آئے ہوئے مصیبت کے بادل ٹل جانے کا ذریعہ بنا۔ ہر گھر میں پریشانیاں ہیں مختلف قسم کی، سب کی پریشانیاں دور ہونے کا اس مبارک مہینے کو ذریعہ بنا۔ ہماری اس محفل کو یا اللہ نورانی بنا، شرف قبولیت عطا فرما، اور جو تیرا یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے والا، اس کی شکل قائم فرما۔ اور یا اللہ، اس مہینے کی برکت سے ہمیں امت بنا دے، ہمیں فرقوں سے نکال لے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا۔ یا اللہ، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو کرے گا تو ہوگا۔ یا اللہ، تو فرقہ واریت کی آگ کو ختم فرما، اور امت کو امت پناہ نصیب فرما، اور پورے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اسے بیرونی فتنوں، اندرونی فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے بچا۔ یا اللہ، یہ ہماری اس ادنا کوشش کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے رمضان میں تعلیم شروع کی ہے اس نیت سے کہ یہ علم کا مہینہ ہے، ان ہمارے بچوں کو، ان کے استادوں کو، ان کے طفیل، مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم لدنی عطا فرما۔ من عندک من لدنک والا دروازہ ہمارے لیے کشادہ فرما، من عندک من لدنک والا دروازہ ہمارے لیے کشادہ فرما۔ اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سب کی دنیا بھلی فرما، اخرى بھلی فرما۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ، ان سب کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ ہمارے عزیز جو تیرے پاس آ گئے، ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ، ہم سے راضی ہو کے بلا، عافیت سلامتی سے بلا، دکھ درد والی موت سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔